عرفات کی گرمی، اور اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ یہ محبت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جوں جوں گرمی کی شدت بڑھتی جاتی ہے، اے سی، کولر اور کوئی بھی کولنگ ایکوپمنٹ اپنا کام چھوڑتا جاتا ہے۔ وہ گرمی کی شدت جس کے اندر انسان کا جسم جھلس کر بالکل ایک کوئلے کی مانند ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شدت کے اندر کام کیا دین کے غلبے کے۔ بہرحال یہ ایک ثانوی بات تھی، لیکن اصل بات ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور پاکستانی مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ بازی کی جو ایک لہر دوڑتی ہے، وہ دوڑی 2 فرض اور 4 فرض نماز ادا کرنے والوں کے درمیان ایک جھگڑے والی، ایک دوڑ والی کیفیت محسوس ہوتی۔ لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے 2 فرض ادا کرنے تھے سفری، انہوں نے جب ادا کر لیے تو ہم نے بھی مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 4 فرض ادا کریں گے، تو باجماعت ہم نے وہ فرض نماز ادا کی اور بے شمار لوگوں کو ہم نے نماز کی دعوت دی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ میں تحدیث نعمت کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس خاکسار اس ناچیز کو موقع دیا کہ ہم نے نماز مل کے ادا کی، اور پھر دعاؤں کا آغاز کرنے میں اللہ تعالیٰ نے میری ہمت بندھائی۔ میں نے سنتیں ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر خود اعلان کیا اپنے ساتھیوں کی کنسنٹ کے ساتھ کہ تمام لوگ وہ بیٹھیں، اگر آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، آپ کو برا نہ لگے تو ہم اجتماعی دعا کا آغاز کریں۔ تو لوگوں نے، سب نے، میکسیمم لوگوں نے یہ کہا جی ہاں۔ تو پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی لمبی دعا مانگی اور دعا کروائی کہ مانگتے مانگتے میرا گلا خشک ہو گیا، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مغرب کا وقت ہونے تک میرا گلا ٹھیک رکھیو کہ میں آگ کے سامنے دعا مانگتا رہوں۔ جب میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا اور انڈیویجول انفرادی دعاؤں کا جو ہے وہ آغاز کر۔ اس کے اندر جو بھی لوگ میرے ذہن میں آئے، میرے ارد گرد میرے ساتھی، میرے کولیگز، میرے رشتہ دار، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے بہن بھائیوں کے بچے، میرا خاندان، ان سب کو میں نے اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا اور ان کے لیے بے شمار دعائیں کی۔ اور جب انفرادی دعائیں کر کے میں تھک گیا تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ تو میں جب اس طرف کو منہ کیا اور دعا مانگنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ بے شمار لوگ پیچھے رو رہے ہیں، اپنے دل کی آرزویں لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور اپنی آرزویں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آخرت کی کامیابی مانگ رہے ہیں، دنیا کی کامیابی مانگ رہے ہیں، اپنے لیے رحمت اور ہدایت کا رستہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کھانا آیا، ہم نے کھانا کھایا، وضو میں نے دوبارہ بنایا اور عصر کی نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور وہی باجماعت نماز ہم نے ادا کی۔ 2 فرض والوں نے پڑھ لیا اور پھر 4 فرض والوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ مغرب تک چلتا رہا، اور میں نے دیکھا ایک عجیب واقعہ کہ جب ہمیں دوپہر کو کھانا ملا تھا تو فروٹ تو وہاں پر داخل ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا بھائی صبر کرتے رہنا۔ تو جب ہم مغرب کے قریب باہر نکلے ہیں تو وہاں پر ایک ڈبہ فروٹ کا پڑا ہوا تھا، میں نے جب اٹھایا تو اس کے اندر ایگزیکٹلی اتنے ہی فروٹ تھے جتنے ہم لوگ۔ تو ہم نے مل کے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں کی، اور پھر ہماری جو ٹرین کی طرف روانگی وہ سٹارٹ ہوئی، اور ہمیں وہاں پر کافی دیر ویٹ کرنا پڑا، اور لوگوں کا وہاں پر جتھا تھا۔ ایک شخص جو عربک نوجوان لگتا تھا، اس نے کتبہ اٹھایا ہوا تھا مکتب نمبر 30 کا، اور ہمیں چلاتے چلاتے وہ ٹرین تک لے گیا، اور ساتھ میں وہ کلمہ بلند کرتا گیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مزدلفہ بھی مینا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جس کے اندر کوئی کیمپ، کوئی فیسیلٹی اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں جو عرفات کے اندر کھانا دیا گیا تھا اس کے اندر کچھ کھانا اس طرح کا تھا جو پیکٹس کے اندر پیک تھا، وہ ہمیں مزدلفہ جا کر کھانا تھا۔ مزدلفہ پہنچتے ہی رش کے اندر میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور میرے موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہونے والی تھی۔ تو میں نے جو آخری کال کی، انہوں نے مجھے ہنٹ دیا کہ فلاں موبائل پول لگا ہوا ہے،
اس کے قریب 6 لائٹیں اوپر سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سکون سے، چونکہ مغرب اور عشاء وہاں پر اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی جماعتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اپنا جائے نماز بچھایا، بوتل کے اندر پانی تھا، وضو بنایا اور سکون سے اپنی نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب کے ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکا اور دعائیں کی، اور پھر میں نے نماز عشاء ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اپنا جائے نماز یہاں پر چھوڑ جاؤں، کیونکہ اتنی خلقت ہے، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے جگہ کہاں ملے، میں تو اب بچھڑ چکا ہوں اور مجھے اب اگلا سفر اکیلے ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جائے نماز مجھے بخش دیجئے، تو میں نے کہا میں نے آپ کو یہ جائے نماز بخش دیا، اگر یہ گم ہو جائے گا تو آپ کے کاندھوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں لائٹوں کا سہارا لیتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا واپس مڑا، تو تقریباً 1-2 منٹ بعد مجھے میرے ساتھی مل گئے، انہوں نے مجھے آواز دی، تو میں نے ان کے پاس جا کر اپنا سامان رکھا اور اپنا جائے نماز لینے کے لیے اور اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نکل پڑا ہوا، اور ان کا شکریہ ادا کر کے واپس وہاں پر آیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ میرے بھائیوں، میں نے تو نماز ادا کر لی ہے، اگر آپ میرا جماعت کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو آپ ایسا مت کیجئے، آپ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ جماعت کروائے، میں اتنی دیر میں تھوڑا سا سو لیتا ہوں۔ انہوں نے بھی وضو بنایا، ان میں سے میرے ایک ساتھی جو ہیں وہ کینکریاں اکٹھی کرنے گئے ہوئے تھے، جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے انہوں نے مل کر وہاں پر چٹائی کے اوپر نماز ادا کی۔ میں نے سونے کی کوشش کی، بے شمار رش، لوگ چلتے جا رہے ہیں، اس طرح جیسے آخرت کا سفر ہو اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ پوری رات کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ یوں لگے کہ کوئی ٹھہراؤ ہو، کوئی لوگ آ کے آرام سے بیٹھے، لوگ چلتے جا رہے ہیں، مانگتے ہوئے درمیان میں سے گزرتے جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سوتے وقت یوں لگ رہا تھا میدان کے اندر شدید گرمی تھی، تھوڑی سی اونگ آئی، پھر نیند آئی، پھر اونگ آئی، اس طرح کرتے کرتے رات گزر گئی۔ میں نے صبح ہوتے ہی جلدی جلدی وضو بنایا، تہجد کی نماز ادا کی اور کینکریاں اکٹھی کرنی چلا گیا، کیونکہ ساتھ ہی میں ریت والا میدان تھا، وہاں پر جب آپ انگلیاں تھوڑی سی پھیرتے ہیں تو نیچے سے آپ کو وہ کینکریاں مل جاتی ہیں۔ میں نے تقریباً 100 کے قریب کینکریاں اپنی پانی پینے والی بوتل کے اندر ڈال لیں تاکہ میں ان کو کیری کر سکوں۔ وہ کینکریاں اس پرپس کے لیے ہوتی ہیں کہ جمرات جہاں پر تینوں شیطان ہیں ان کو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہم نے موو کر کے ظہر سے پہلے ان کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔